نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، معاش آج کل کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، روزگار رزق اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پہلے گھر کے اندر صرف ایک افراد کمانے والا، اب ہر ایک جتنے بھی افراد ہیں وہ کمانے والے ہیں۔ اس کے باوجود نہ رزق کے اندر برکت ہے، نہ پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں۔ دن بدن انسان اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہوگی، معاش کی تنگی ہوگی، تو انسان پھر حلال اور حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر حلال اور حرام کی تمیز انسان بھول جاتا ہے۔ جب گھر کے اندر تنگ دستی اور پریشانی آتی ہے تو پھر انسان کیا حلال ہے کیا حرام ہے بس پھر آنا چاہیے، کیونکہ پیٹ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان پھر اپنی دنیا تو برباد کرتا ہی ہے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرتا ہے اور پھر اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے، اور آخرت میں پھر وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ رزق کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کام تو وقت کے بادشاہ کا ہوتا ہے، حکومتوں کا ہوا کرتا ہے۔ رزق کا بندوبست کرنا، معاش کا بندوبست کرنا، ملکی حالات کو بالکل صحیح چلانا، صحیح ڈگر کے اوپر اس کو چلانا، معاش کے ذرائع اور مواقع فراہم کرنا، یہ حکومتوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ مجھے اس کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت مدینہ طیبہ کے گلیوں کے اندر گھوما کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے گلیوں کے اندر ادھر ادھر راتوں کو پھرا کرتے تھے، جایا کرتے تھے اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے۔ ایک گھر میں سے ایک رات جب گئے تو ایک گھر میں سے ایک بچے کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کافی دیر تک کھڑے رہے، بچہ مسلسل رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، بچہ خاموش ہونے کا نام تک نہیں لے رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا، دستک دی۔ وہاں سے سربراہ نکلا تو ان سے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ بچہ، آگے سے جو جواب ملا، یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کیونکہ بچے کو بھوک لگی ہے۔ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں اپنا بھیس بدل کے، تو اگر بچہ رو رہا ہے تو آپ انہیں کھلائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر بن خطاب نے، اگر بچہ بھوکا ہے تو انہیں آپ کچھ کھلائیں پلائیں تاکہ وہ سو جائے۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لا بنایا ہوا ہے، وہ لا یہ بنایا ہوا ہے، قانون یہ بنایا ہوا ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ چھوڑے گا تو پھر اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ یہ قانون بنا دیا گیا تھا، یہ لا بنا دیا گیا تھا۔ آج اسی لا کو امریکہ والے، یورپ والے فالو کرتے ہیں، اسی لا کو فالو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لا بنایا ہوا ہے، اسی وجہ سے جب تک 2 سال گزریں گے، 1.5 پونے 2 سال، تب تک کیا ہم انتظار کرتے رہیں؟ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے اس بچے کا دودھ چھڑوا دیں تاکہ اس کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا میں اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں سنائی گئی، جو دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، رفیق رہے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو کے اندر جنت کے اندر بھی رفیق ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صبح کو سب صحابہ کو جمع کیا، ان سے کہا کہ یہ اعلان کر دو، آج کے بعد چھوٹا بچہ، شیر خوار جو بچہ ہوگا، دودھ پیتا ہوگا، اس کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا جائے، اس کو بھی وظیفہ ملے گا۔ اسی لا کو آج جو ہے، جن یورپ والوں کو ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے لا عمر بن خطاب کو فالو کیا، آج وہ ترقی کر گئے، مگر ہم وہیں کے وہیں موجود ہیں۔
ہم نے ابھی تک قانون کفار کا لے کے ہم چل رہے ہیں۔ تو دوستوں میں آتا ہوں وظیفے کی طرف، عمل کی طرف۔ اب عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جو نہیں بھی گئے، انہوں نے کتابوں میں کہیں نہ کہیں تو ضرور پڑھا ہوگا، جب طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گرد، جب طواف کرتے ہیں، جب رکن یمانی پر پہنچتے ہیں تو اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اسی دعا کو۔ اب یہ دعا کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کو یہی دعا سکھلائی ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یعنی پہلے دنیا اچھی ہو، جب دنیا آپ کی اچھی ہوگی، آپ کی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، آپ اچھے طریقے سے یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، جب گھر کے اندر پریشانی نہیں ہوگی تو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی ٹینشن، رزق کی اگر آپ کو پریشانی کوئی آ جائے تو آپ حضرات کیا کریں؟ 3 دن تک کسی بھی ٹائم، جو آپ کو ٹائم میسر ہو، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے اسی نشست کے اوپر 2 زانو بیٹھ کے اس آیت کو آپ 70 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف شروع میں 11 دفعہ، آخر میں 11 دفعہ۔ پھر اس آیت کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 70 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ 3 دن جیسے ہی آپ کے کمپلیٹ ہوں گے، 3 دن سے پہلے اللہ کی ذات نے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 3 دن سے پہلے، اگر نہیں تو 3 دن کے اندر اندر غیب سے، یعنی یہ غیبی دروازے کھولنے کی ایک کنجی ہے، ایک کی ہے، غیب سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس عمل کی آپ سب حضرات کو اجازت ہے، آپ یہ عمل ضرور کریں، ہر حال میں کریں۔ اگر آپ کے پاس فراوانی ہے، برکت ہے، تب بھی آپ یہ عمل کریں، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔